اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ شادی کے مسائل چل رہے ہیں، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں. آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ شادی میں ہندوانہ رسم، یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا. چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی میں ہندوانہ رسوم جائز ہیں یا نہیں؟ سوال. سالہ سال سے شادی بیاہ کے مواقع پر ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہندوانہ رسمیں نبھائی جاتی ہیں. انہی رسموں میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ لڑکی والے جانتے ہوئے کہ مرد کو سونا پہننا حرام ہے، شادی پر سونے کی انگوٹھی لڑکے کو دیتے ہیں اور دولہا کو وہ انگوٹھی پہننا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ مرد کے ہاتھ کی انگلی میں صرف چاندی کی انگوٹھی اس بات کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اس شخص کی منگنی ہو چکی ہے، اور شادی کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ اب شادی بھی ہو چکی ہے دولہا سونے کی انگوٹھی پہنے رہتا ہے. اس کے علاوہ دولہے کے ہاتھوں میں مہندی بھی لگائی جاتی ہے. نصیحت کرنے پر جواب یہ ملتا ہے کہ خوشی میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. کیا خوشی میں سب جائز ہوتا ہے؟ جواب. شادی کی یہ ہندوانہ رسمیں جائز نہیں بلکہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور خوشی میں سب کچھ جائز ہے کا نظریہ تو بہت ہی جاہلانہ ہے. قطعی حرام کو حلال اور جائز کہنے سے کفر کا اندیشہ ہے. گویا شیطان صرف ہمارے گناہ گاری پر راضی نہیں بلکہ اس کی خواہش یہ کہ مسلمان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، دین کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانے، تاکہ صرف گناہ ہی نہیں بلکہ کافر ہو کر مرے. مرد کو سونا پہننا اور مہندی لگانا نہ خوشی میں جائز ہے نہ غمی میں. ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکام کو جرأت سے توڑتے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ ایسی شادی کا آخری کارخانہ بربادی بن جاتی ہے. یہاں پر سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا کہ عام طور پر یہ رسمیں دیکھی جاتی ہیں کہ منگنی کے موقع پر لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، جو کہ سونا پہننا مردوں کے لیے کیا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہ کھانے پینے میں اس پہ حرام ہے. تو یہ کہ بات میں اور یہ علامت سمجھی جاتی ہے کہ مرد نے سونے کی انگوٹھی پہن لی ہے، اس کا نکاح عام طور پر ہو چکا ہے. اگر وہ سونے کی انگوٹھی اگر وہ نہیں پہنتا تو سمجھی جاتی ہے کہ بھائی اس کی نکاح نہیں ہوا. تو وہ منگنی کرنے کے بعد شادی سے پہلے کئی سالوں تک وہ کیا انگوٹھی اپنے ہاتھ میں وہ پہنے رہتا ہے. سونے کی انگوٹھی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے. بعد میں کیا ہے، مہندی وغیرہ بھی لگائی جاتی ہے. جب کہا جائے کہ بھائی کہ آپ یہ کیوں لگا رہے ہیں، تو کہنے میں خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع کے اوپر یہ چیزیں کیا ہیں، جائز ہوتی ہیں. تو یہ کہ یہ رسمیں یہ ہندوانہ رسمیں کس حد تک جائز ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری شادیوں کے اندر کیا ہے، راسخ ہو چکی ہیں. تو یہ یہ سوال ہے جو کہ ایک سائل محترم کی طرف سے پیش کیا گیا. اس کا جواب بھی جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں، جاہلانہ رسمیں ہیں، رسمیں بدع ہیں. اور یہ کہ یہ آپ اگر اس کو حلال جانیں اور حرام کو حرام جانیں، اگر آپ اس چیزوں کو حرام چیزوں کو حلال جانیں گی اور حلال کو آپ کو فرق نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ آپ کو کفر ہونے کا کیا ہے، اندیشہ ہے. تو یہ چیزیں آپ مہندی لگانا اور یہ عام طور سے کہا گیا ہے کہ سونا پہننا مردوں کے اوپر کیا ہے، حرام ہے. اور یہ کہ اور مہندی لگانا بھی قطعاً کیا ہے، جائز نہیں ہے، نہ خوشی کے اندر نہ ویسے بھی کیا ہے چیزیں کیا جائز نہیں ہیں. تو یہ کہ عام طور پر اس طریقے سے کرنا، سونے کی مہندی لگانا، اور یہ ایک ہندوانہ رسمیں ہیں. اگر کوئی اس طرح کرتا ہے جو کہ حرام چیز ہیں، اگر آپ حرام کو حلال سمجھیں گے اور حلال کو حرام آپ سمجھیں گے تو آپ کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے کہ آپ نے جو کہ ایک سراہدن جو شریعت کا حکم ہے، جو قطعی حکم ہے، آپ نے اس کے خلاف کر دیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، آپ کے اوپر کیا ہے، آپ کے اوپر کافر ہونے کا لیول لگ سکتا ہے. تو اسی طرح
تو یہی ہے کہ آپ ان کفریہ انداز سے، ان کفریہ رسومات سے، ان ہندوانہ رسموں سے اپنے آپ کو کیا ہے، اپنے شادی بیاہ کو دور رکھیں، کہ بعد کے اندر ایسا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان میوزک وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر کفریہ ایڈ کر لیتا ہے، حرام چیزیں ایڈ کر لیتا ہے حلال کے اندر۔ جب حلال کے اندر حرام چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو وہ چیزیں کیا ہیں، اس حلال کی لذت کو بھی، حلال کی ساری چیزیں جو چیزیں حلال کی وجہ سے نازل ہونی ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کیا ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ بعد میں وہ شادی کیا ہے، وہ کارخانہ ہے، جو شادی خانہ ایک بربادی کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ ہو جاتی ہے، خانہ آبادی نہیں رہتا، خانہ بربادی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ تو بات یہ ہے کہ سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہنوں کو سوال جو گردش کر رہا ہو میں سامنے پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ کل انشاءاللہ اسی عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ اشرقت نفسي بنور